بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو معیشت کی صورتحال ہے اور جو صرف معیشت کی نہیں جو غریب عوام کی صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور تمام میڈیا کے خواتین و حضرات کا شکریہ۔ اس وقت یہ جو راجنیتی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک طرف، تو دوسری طرف جو غریب عوام کا حال ہے اس کے اوپر کوئی خاص بات نہیں ہو رہی۔ کوئی اینکر ہے وہ گلیوں میں محلوں میں جو پہلے نظر آتے تھے لوگوں سے مہنگائی کا حال پوچھنے کے لیے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ جو اینکرز ٹاک شوز میں 4 روپے جب قیمت بڑھتی تھی پیٹرول کی تو اس کے اوپر 3 شوز کرتے تھے، 4 شوز کرتے تھے، اب وہ تقریباً خاموش نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی کچھ مہنگائی کے اعداد و شمار جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال اسی وقت مہنگائی کی شرح 12.7% تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، 12.7%۔ آج پورے 12 ماہ کے بعد 35.4%، 35.4%، یعنی 3 گنا مجموعی طور پہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ آج کل آٹے کا ایک بحران پیدا ہے اور آٹے کے حصول کے لیے سانحہ بھی پیش آ رہے ہیں، لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 47% 12 ماہ کے اندر اضافہ ہوا ہے، 47% سارے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر۔ لیکن آٹا ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے اس مہنگائی کی شرح میں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق پچھلے سال اس وقت آٹے کی 20 کلو کی بوری 1180 روپے کی تھی، یہ کل اعداد و شمار شائع ہوئے ہیں، اور آج وہی بوری 2635 روپے کی 20 کلو کی ہے، یعنی کہ سرکاری آٹا 60 روپے کلو سے بڑھ کے 130 روپے کلو پہ چلا گیا۔ یہ وہ آٹا ہے جو فلار ملوں کو سستا پہلے گندم دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ان سے سستا آٹا لیا جاتا ہے، وہ 60 روپے سے بڑھ کے 130 روپے کلو چلا گیا، دگنے سے بھی زیادہ۔ اور جو فائن آٹا ہے وہ آج آپ کو 150 روپے کلو کا بھی کہیں سے مل جائے تو آپ خوش قسمت ہوں گے۔ اس وقت یہ صورتحال دیکھتے ہوئے، کیونکہ پچھلے 11-12 ماہ سے ملک میں حکمرانی تو ہو نہیں رہی، گورننس تو ہو نہیں رہی، ملک میں تو صرف ایک عمران خان کا خوف اور وہم ہے، اور دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک غیر فعال مسلط حکومت ہے اس کو مزید مسلط رکھا جائے۔ تو ایک مفت آٹے کی اسکیم کا اعلان کیا گیا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا اعلان کیا گیا ہوگا۔ یہ اعلان اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں، آپ لوگوں کے گھروں میں خاموشی سے عزت اور احترام کے ساتھ کیش سٹائپنڈ یعنی کہ نقد کیش بھی بھجوا سکتے ہیں۔ احساس پروگرام میں ہم نے یہ بہت کیا، کووڈ کے دوران بھی بہت کیا، کوئی غریبوں کی قطاریں نہیں لگیں، کوئی کسی کا چہرہ بے نقاب نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ہم آٹے کا ٹرک مارکیٹوں کے بیچ میں لے جا کے کھڑا کریں اور وہاں پہ آٹے کی تقسیم کریں تاکہ ہمارا سیاسی دکان بھی چمکے۔ پر ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ جو عام آدمی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا اس کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو جانیں چلی گئی ہیں، درجنوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، 3 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج پشاور سے اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹیئر گیس کے شیل فائر کیے گئے جب لوگ یہ مفت آٹے کے حصول کے لیے آگے بڑھے۔ تو یہ ایک ظالم حکمران ہے جن کو سوائے اپنے سرمایے کے، سوائے اپنی سیاست کے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی کہ آج یہ نہج آ گیا پاکستان میں کہ 35% مہنگائی کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی 1 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ تھی پچھلے سال تو آج وہ 65,000 روپیہ رہ گئی ہے۔ اور اگر آپ مفت آٹے کے حصول کے لیے جو حکومت دے رہی ہے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اپنی عزت نفس سے جو ہے وہ بھی کھو دیں گے، آپ اپنا وقار بھی کھو دیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ یہ حالات آ چکے ہیں اس ملک کے اوپر، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، انٹرسٹ ریٹ شرح سود بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، 20-22% کے اوپر چلا گیا ہے، صنعت آپ کی مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے، خام مال کی امپورٹ کے اوپر اسحاق ڈار نے بین لگایا ہوا ہے کیونکہ IMF سے معاہدہ ہوا نہیں، کیونکہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو کرائسس انہوں نے کھڑا کیا تھا مفتاح اسماعیل نے اور اسحاق ڈار نے، وہ حل ابھی تک ہوا نہیں، تو لہٰذا صنعت کو بند کر دیا گیا اور جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ پچھلے 23 مارچ سے لے کے اب تک 7.5% ان میں مزید کمی واقع ہو چکی ہے. آئی ایم ایف کا اگریمنٹ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. جو کہا تھا نا پچھلے جنوری سے لگے ہوئے ہیں کہ ہفتے بعد ہو جائے گا, 5 دن بعد ہو جائے گا, اپنی مرضی کے بزنس مینوں کو بٹھا کے, زیادہ تر پراپرٹی ڈیلر تھے, ان کو بٹھا کے کہا گیا کہ جی 5 دن میں ہو جائے گا. آج اس بات کو بھی 1 ماہ گزر چکا ہے اور کوئی دور دور تک ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے. ایک شخص جو 50 روپے کے جھوٹے سٹامپ کے اوپر ملک سے باہر مفرور بیٹھا ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے. مطلب یہ آپ حال دیکھیں, بنانا ریپبلک خدا نخواستہ ہم بنتے جا رہے ہیں کہ ایک مفرور شخص باہر سے بیٹھا دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا اور اگر 90 دن کے اندر الیکشن کرا دیے گئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو $500 پہ چلا جائے گا. اپنا اس نے 1100 ارب کا این آر او لے لیا اپنے بھانجوں کے لیے, بھتیجوں کے لیے, سمدھیوں کے لیے, جو بچے پیدا نہیں بھی ہوئے ان کے لیے بھی این آر او لے لیا. خود 50 روپے کے سٹیمپ پہ باہر جا کے بیٹھے ہیں جناب, ہائیڈ پارک میں بینٹلیز میں پھرتے ہیں اور اپنی سزا کاٹ رہے ہیں, اور یہاں پہ عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کے نظام کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 500 روپے کا ڈالر کر دیں گے اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا. فیصلہ تو انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہی آئے گا اور آنا چاہیے بھی, اور یہ صاحب جو باہر بیٹھے ہیں یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی اپنی سزا بھگتیں گے واپس پاکستان آ کے. میں ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ لوگ آٹے کے لیے حصول کے لیے قطاریں لگا رہے ہیں, قطاریں کیا لگا رہے ہیں, وہاں پہ تو جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو دوسری طرف ریاست کا جو فوکس ہے وہ کس طرف ہے؟ ریاست کا فوکس ہے عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے پہ, سوشل میڈیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو گرفتار کرنے پہ اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کے کہنے پہ کہ عمران خان کو چھوڑ دو, اور ان کو ہراساں کرنے پہ, ان کو ٹارچر کرنے پہ, ان کی فیملیز کو بلیک میل کرنے پہ. ریاست کا جو زور ہے وہ اس طرف ہے. اور ریاست کا زور اس طرف ہے کہ بجائے کہ اس معاملات کو حل کیا جائے جس کی قیمت ایک غریب آدمی اٹھا رہا ہے, آج پاکستان نے آج تک کبھی یہ حالات نہیں دیکھے جو آج دیکھ رہا ہے. یہ جو ایک غیر فعال قسم کا مسلط ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اس کو مزید مسلط رکھنے کے اوپر ریاست کا آج سارا زور ہے. دن رات محنت ہو رہی ہے, میڈیا پہ نیریٹوز بنائے جا رہے ہیں, ٹیلی فونز کیے جا رہے ہیں, کالز کی جا رہی ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو کسی طرح مسلط رکھا جائے اور عام عوام کے اوپر نیریٹو کسی طرح نہ چلا جائے. عام عوام کیا سوچ رہی ہے, وہ کیا سہ رہی ہے, اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, اب آپ کو وہ ٹی وی اسکرینوں پہ کہیں نظر نہیں آئے گا. وہ عمران خان کے دور میں نظر آتا تھا, وہ اس مسلط دور میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن وہ سینز آپ نے دیکھے, یہ مفت آٹے کے جب تقسیم ہوئی, اس پہ ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے, اللہ معاف کرے کسی کی مجبوری کے اوپر, لیکن جس طریقے سے اس سارے کرائسس کو ہینڈل کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ قوم کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. بہتر طریقے موجود تھے, بہتر طریقے ماضی میں استعمال ہوتے رہے, لیکن ان کو پرواہ تھی کہ ہم نے اپنی سیاسی دکان جو ہے وہ چمکانی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کے دوسرے ممالک بھی ہیں, گویا ہم سے شاید چھوٹے ہیں وہ, جیسے لبنان ہے, وینزویلا ہے, جہاں پہ ہمارے جیسے معاشی بحران آئے ہیں. اور لبنان ابھی تقریباً ہم سے 1-2 ماہ آگے ہے اس معاشی بحران میں. وہ ایک چھوٹا ملک ہے, صرف 50-60 لاکھ اس کی آبادی ہے, لیکن وہاں آپ جا کے دیکھیں کیا حال ہے. وہاں پہ فوڈ رائٹس شروع ہو چکے ہیں, افراتفری ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اور اسٹیٹ کا کنٹرول بریک ڈاؤن کر چکا ہے. وینزویلا کے اندر جب یہ بحران آیا تھا تو لوگوں نے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت شدید بحران آ گیا تھا اور ان کی کمی آنا شروع ہو گئی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان میں پچھلے 11 ماہ میں 12 ماہ میں ہم نے دیکھا, تو اور جس طرف ہم جا رہے ہیں, ہم خدا نخواستہ اس سے کوئی مختلف سمت میں نہیں جا رہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر پاکستان میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تو ان نااہل لوگوں کی اور یہ جو ضد اور انا میں لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کی ضد اور انا کی وجہ سے وہ حالات اس طرف نہیں چلے جائیں گے. حالات اس طرف جا رہے ہیں, ہاں نہ چاہتے ہوئے بھی حالات اس طرف جا رہے ہیں. کوئی نہیں چاہتا, ہمارے دشمن بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہمارے حالات اس طرف جائیں, لیکن حالات اسی جانب جا رہے ہیں. اور اگر یہ کھیل نہ روکا گیا, اگر ایک فعال حکومت فوری طور پہ پاکستان میں قائم نہ کی گئی اور انتخابات کے ذریعے نہ کی گئی, کیونکہ اس وقت قوم کسی اور کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے سوائے ان کے جس کو عوام خود منتخب کرے. عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے,
اور جس طریقے سے عدلیہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو پارٹیزن قرار دیا گیا، جس طریقے سے ایف آئی اے اور نیب کو استعمال کیا گیا، جس طریقے سے پولیس کو آگے رکھ کے، اور پیچھے کوئی اور تھا، آگے پولیس کو رکھ کے جس طرح سے استعمال کیا گیا، لوگوں کا ان ریاستی اداروں کے اوپر سے بھی اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہوئے گی کہ اگر یہ معاملات جو ہے یہ کسی اور سمت میں چلے، معاملات تو چلے گئے کسی اور سمت میں۔ اگر آج آپ سے پوری ریاست سے مل کے بھی آٹا تقسیم نہیں ہو پا رہا، اور آپ سے معیشت جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی، آپ کے دوست ممالک آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ آپ کی مالی مدد کریں گے، لہٰذا آئی ایم ایف آپ کی مدد کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں، تو حالات تو خراب ہو رہے ہیں۔ ایک شخص رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے، جو میرا خیال ہے اس وقت اگر آپ پاکستان کا کوئی اوپینین پول کریں تو شاید پاکستان کا سب سے جو اس وقت نفرت والا شخص ہے، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا جس سے سب سے زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں، اس کے تو اوپینین پولز آتے ہیں اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کل وہ شخص کون ہے، لیکن جس شخص سے لوگ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اگر آپ وہ کریں تو شاید وہ رانا ثناء اللہ عین ممکن ہے کہ نکلے گا، وہ ٹی وی پہ آ کے دھمکیاں دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو خاندان، ان کا سرمایہ، ان کی سیاست، ان کی جائیداد، ان کی آل اولاد، اس کے اس وقت جو مقاصد ہیں اور مفادات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ جو اس وقت ریاست کے، جو اس وقت عوام کے خیالات ہیں، جو قیامت برپا ہے عوام کے اوپر، وہ بالکل مختلف ہے۔ میں میڈیا کے حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ چاہے جتنا بھی پریشر کیوں نہ ہو، ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ عوام ہے، تو عوام کا جو دکھ ہے، جو درد ہے، اس کو دکھانا مت روکیے، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو کبھی نہ کبھی جواب دہ ہونا ہے کہ جو پچھلے 12 ماہ میں ہوا، اور جو اس وقت رونگٹے کھڑے کرنے والے، روح کو ہلا دینے والے، روح کانپ جاتی ہے وہ مناظر دیکھ کے، اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، وہ مناظر جو دیکھے جا رہے ہیں، ہم سب کی انڈیویجول کیپیسٹی میں، ہٹ کے کہ ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہٹ کے کہ ہم کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب کی یہ انڈیویجول کیپیسٹی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان مناظر کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ کوئی غریب کا بچہ جو ہے وہ آٹے کی بھگدڑ میں اگر لگ کے مر جاتا ہے، کوئی بزرگ اگر آپ دیدہ ہو جاتا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کس چیز کے لیے؟ آٹے کے حصول کے لیے، تو یہ بطور قوم کیا ہمارے لیے شرمندگی کی باعث نہیں ہے؟ اور ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اس بدکار قسم کے ٹولے کو اپنے اوپر مسلط رکھنے کے لیے، محنت ہو رہی ہے اس کو مسلط رکھنے کے لیے، غریب کے درد کو ختم کرنے کے لیے، یا اس کے جو مہنگائی تلے وہ دب رہا ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو صرف آٹے کے اوپر بات کی ہے، یہ جو 3 گنا مہنگائی بڑھی ہے، اس کے اندر ابھی بجلی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کے اندر ابھی پیٹرول اور ڈیزل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل جب $111 کا تھا، $117 کا تھا، تب $150 کا ہم بیچتے تھے، $10 کی سبسڈی تھی، ٹوٹل $10 کی۔ آج $70 کا ہے بین الاقوامی منڈی میں، اور آج $280، $290، $300 کا بک رہا ہے پیٹرول پمپ کے اوپر۔ اس کے اوپر ایک علیحدہ نشست ہونی چاہیے۔ آج آپ کے جو بجلی کا نرخ ہمارے دور میں زیادہ سے زیادہ $16 تھا، آج آپ کی انڈسٹری کو $50-55 یونٹ بجلی پڑ رہی ہے، اسی لیے وہ بند پڑی ہے۔ ہمارے دور میں 11 سے 12% پہ شرح سود چلی گئی تھی، تو ایک اینکر تھا، وہ اس نے کوئی 12 ٹاک شوز کر دیے تھے اس پہ، اس وقت 22% ہے۔ ایل این جی کا ایک ٹرک مس ہو جاتا تھا تو جعلی پروپیگنڈا ہوتا تھا، ٹرک بھی مس نہیں ہوتا تھا، 12 آ رہے تھے پورے، اب 7 آ رہے ہیں پچھلے کئی۔ وہ کدھر گئے اینکر، وہ جو جعلی بنے ہوئے تھے اس وقت ایکسپرٹ سارے؟ تو خدارا یہ پریشر اور یہ آپ کے ذاتی جو بھی مفادات ہیں، پسند ناپسند، وہ اپنی جگہ، لیکن حقائق اس وقت یہ ہیں قوم کے، حقائق یہ ہیں کہ آپ کی قوم آٹے کے لیے مر رہی ہے، حقائق یہ ہے کہ کسی کو آپ کی انا کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو آپ کی ضد کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو اس 22 کروڑ عوام کی بقا کی، اور نہ آپ رہیں گے، نہ آپ کی انا رہے گی، نہ آپ کی ضد رہے گی، اگر کوئی رہے گا تو یہ خلق خدا رہے گی، اور یہ آپ سے حساب مانگے گی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیے کہ ظاہر آپ نے غریبوں کے درد کے لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے، اگر آپ الیکشن کو اور اقتدار کو چھوڑ کے موجودہ حکومت کو آٹا بانٹنے کا طریقہ بتائیں اور طریقہ بتائیں تو یہ زیادہ خدمت نہیں ہوگی؟ جی میں نے تو بتایا کہ ہم نے اپنے دور کے اندر کووڈ جب سارا کچھ بند پڑا تھا تو ہم نے ریکارڈ کیش ڈسپرسمنٹس کی، آپ کو کسی جگہ پہ کوئی بھگدڑ نظر آئی، کسی جگہ پہ آپ کو غریب کا چہرہ بھی نظر آیا، اس پہ بھی پردہ رکھا گیا، کسی جگہ پہ آپ کو کیا یہ نظر آیا کہ کوئی جان گئی ہو یا کسی کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو؟ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، معیشت اور سیاست جڑے ہوئے ہیں،
जुड़े कैसे हुए हैं कि जब तक आप इंतखाबात के ज़रिए मुस्तहकम हुकूमत और मुंतखब हुकूमत नहीं लेके आएंगे, जो फ़ाल हुकूमत होएगी, जिसको पता होएगा कि अगले 4 साल 5 साल हमने जवाबदेह होना है और अपने परफॉर्म करना है, तो तब तक मईशत बेहतर नहीं होगी। अगर आप ऐसी हुकूमत को मुसल्लत रखेंगे जो किसी को जवाबदेह नहीं है, जो सिर्फ 3-4 लोगों को जवाबदेह है जो उसको लेके आए हैं, तो वो ना तो कोई काम करेंगे और वो सिर्फ अपना सरमाया और अपने बच्चों के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। देखें, बात यह है कि अदलिया का फ़र्ज़ है और अदलिया को तनख्वाह इस काम की मिलती है, उन्होंने हल्फ इस चीज़ का लिया हुआ है कि वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे। उनकी आपस में जो भी ज़ाती रंजिशें हों, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। मेरी आपसे हो सकती है, आपकी किसी और से हो सकती है। उनका सिर्फ मकसद ये है कि आपने आइन और कानून की पासदारी करनी है, चाहे आपको इमरान खान से कितनी नफरत क्यों ना हो, चाहे आपको अपने किसी साथी जज से कितनी नफरत क्यों ना हो, हम किसी को परवाह नहीं है। Nobody gives a damn. What they will give a damn about in the final analysis is that whether you upheld the constitution or not. और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी अदलिया जो है वो आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला देगी। इसीलिए आपको भगदड़ मिची नज़र आ रही है यहाँ पे कि उन्हें डर लगा हुआ है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। भाई ये बताइएगा कि इस वक्त एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तजारत शुरू हो चुकी है, ये प्रोपेगेंडा है या हकीकत है? देखें, इसमें थोड़ा ऐड कर लें कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस शख्स के नाम पर ये तजारत शुरू हुई है, जिसने दुबई के जरिए इसराइल पाकिस्तानी मसनूआत भेजी है, उसको तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 2019 में पासपोर्ट जो जारी हुआ था उसमें बतौर इसराइल शहरी तस्लीम या यूरोपी उसको तस्लीम करने के बाद ये पासपोर्ट जारी हुआ था। इसमें कितनी ये तो मुझे नहीं पता उसको पासपोर्ट कब जारी हुआ और क्या, ना मैं उस शख्स को जानता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो शुरू से यही मौक़िफ़ रहा है कि इसराइल को ना हम तस्लीम करते हैं, ना उसके साथ कोई तजारती ताल्लुकात रखे जाएंगे जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। ये हो नहीं सकता कि फ़लस्तीन जो है वो उसके ऊपर जो मज़ालिम इस वक्त बर्पा किए जा रहे हैं और पाकिस्तान वहाँ पे फ्रूट भिजवाना भेज दे। तो ये तो हुकूमत को जवाब देना चाहिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए जो अभी तक नहीं आया। आज आपने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई है, आज जो महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, आपको अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो आपको इसको किस तरीके से कंट्रोल करेगी? और सेकंड बात, जो लोग आज गरीबों के ऊपर मुसल्लत हैं और जो उनका एक बंदा दवाई लेने गया हुआ है, उसको आज तक ना डॉक्टर मिला ना दवाई मिली है, तो उसको वापसी का रास्ता कैसे दिखाएंगे आप? देखें, इस वक्त तो ज़रूरत ये थी कि अगर मईशत जो है उसको इस तरह से जो जिस तरह से तबाह किया गया, मैं समझता हूँ कि ये ऐसे नहीं तबाह होगी, बड़ी मेहनत से मईशत को पिछले 11-12 माह में तबाह किया गया। दूर दूर तक अंदेशा नहीं था ऐसे हालात का आज से 12 माह पहले जो आज है। तो अव्वल तो ये महंगाई ना आती। अगर ये महंगाई आई है तो गरीब को इंसुलेट करने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस दिए जाने चाहिए थे, पैकेजेस ही नहीं दिए जाने थे, पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती। मिसाल के तौर के ऊपर आपने अब यही देख लें कि ये आटे वाला जो बहरान आया है, कैश स्टाइपेंड्स के ज़रिए बेहतर हैंडल किया जा सकता था, नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो महंगा तरीन ज़रूरत से ज़्यादा बैनुल अक़वामी मंडी से तेल उठा लिया गया, जिसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो है उसने महंगाई को मज़ीद तोल दी, उसको नहीं देना चाहिए था। मिसाल के तौर पे जब इसहाक डार साहब आए तो बजाय के IMF को आंखें दिखाते, IMF के साथ मुआहदा करते, अगर उस वक्त भी मुआहदा कर लिया होता तो आज हालात कदरे इतने ख़राब ना होते जितने आज ख़राब हैं। अच्छा, फिर दोस्त ममालिक के साथ एक क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस चल रहा है, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। वो भी देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं है, फौरी तौर पे सियासी इस्तेकाम लाएँ, मुआशी इस्तेकाम लाएँ। संजीदा लोग जब संजीदा पॉलिसीज़ बनाएंगे तो जाहिर है कि रिजल्ट्स उसके बेहतर आएंगे। कोई अब आसान जितना हम गहरे मुआशी बहरान में चले गए हैं, अब कोई आसान रास्ता रह नहीं गया यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन ये रास्ता अभी भी मौजूद ज़रूर है। अभी भी अगर आप एक सेन इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि सेंसिबल और संजीदा इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बर्पा करें, IMF को ऑन बोर्ड करें, एक इंतखाबात करा के मुंतखब हुकूमत लेके आएँ जो जिसमें इस्तेकाम हो, तो आपके हालात जो हैं, आप रिपेयर और रिकवरी और आप स्टेबलाइजेशन की तरफ आपकी राह जो है वो हमवार होती चली जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो आप एक फ्री फॉल में हैं। फ्री फॉल से ये मुराद है कि हर आने वाला दिन पिछले दिन से, गुज़िश्ता दिन से बदतर है और आगे का प्लान भी कोई नज़र नहीं आ रहा। यानी कि हमें ये भी नज़र नहीं आ रहा कि अगले 5 दिन बाद, अगले 5 महीने बाद, 10 माह के बाद हुकूमत का इकोनॉमिक प्लान है क्या, ऐसी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही।
یہ ابھی اس کی ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہو رہی ہیں، میرے علم میں نہیں ہے فی الحال. جیسے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو جائے گا اگر پیسے نہ تو واقعی مہنگا ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آیا اس دن سینٹیمنٹ ٹرن کر جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ جو فری فال ہے آپ کی یہ رک جائے گی اور بہتری آنا شروع ہو جائے گی. مارکیٹس جو ہیں وہ استحکام میں چلتی ہیں. مارکیٹس ایسے نہیں چلتی کہ آپ کا آئین کہہ رہا ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں اور ایک مفرور بندہ باہر سے بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سندھی کے ذریعے معیشت تباہ کر دوں گا اگر آئین کے مطابق فیصلہ آئے گا. مارکیٹس جو ہیں ان کو استحکام اس چیز سے نہیں ملتا کہ آپ کا وزیر خزانہ جھوٹ بولے کہ میرے سے نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز کرنے کو کہا گیا یا کوئی میزائل کی باتیں شروع کر دے. ایسی چیزوں سے، ایسے غیر سنجیدہ بیانات سے تو مارکیٹس کے اندر مزید عدم استحکام آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن استحکام مارکیٹس میں آئے گا اور وہ آئے گا سیاسی میدان سے، آپ کو اس کے پازیٹیو اثرات معیشت پہ نظر آنا انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا. صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے سیاسی استحکام کی بات کی کیونکہ وہ الیکشن سے ہی آئے، تو اب سپریم کورٹ کے اندر ایک بات سامنے آئی کہ وہاں پہ 1500 روپے کا ستارہ بتایا گیا کہ پیسے نہیں ہے، 20 ارب روپیہ لگنا ہے جو الیکشن کو، اس کے لیے پیسے نہیں. آپ اس کو دیکھتے رہے ہیں سالانہ کو، کیا آپ دیکھتے ہیں وجہ یہی ہے کہ پیسے نہیں ہے، کیا اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کا جو وفاقی حکومت کا اور صوبوں کا ملا کے خرچہ ہوئے گا وہ 20,000 ارب روپے ہوگا. 20,000 ارب روپے. اور ہم نے جو صرف سود ادا کرنا ہے اپنے قرضوں پہ، ڈومیسٹک قرضوں پہ، وہ 3 سے 4,000 ارب روپے ہے. یہ جو انہوں نے ایک ابھی میرا خیال لیپ ٹاپ پروگرام شروع کیا کہ کون سا، وہ 150 ارب روپے کا ہے. الیکشن کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ 10 سے 30 ارب روپے. تو یہ ان کا جھوٹ ہے. پیسے بھی موجود ہیں اور 10 سے 30 ارب روپے استحکام کے لیے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. اس وقت جو مین مسئلہ آپ کا وہ عدم استحکام ہے، اور 10 سے 30 ارب روپے خرچ کر کے الیکشن کرا کے، جو کہ کوئی مسئلہ نہیں. میں نے آپ کو بتایا اس سال سالانہ ہمارا 20,000 ارب روپے خرچہ آئے گا پورا صوبوں کا اور وفاق کا. تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 10 سے 30 ارب روپے نہیں ہے. یہ بتائیے کہ ابھی جو ہے چیئرمین صاحب بائی نیم جو ہے سینئر ججز کے سر عام جو ہے نکالنا شروع کر دیا، اب کیا؟ تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں. نواز لیگ کا تو یہ پرانا شیوا ہے کہ جب اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو ججز کے نام لے کے ان کی تذلیل کرتے ہیں، اداروں پر حملے کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ اور زیادہ حملے کریں گے، لیکن کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. یہ اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں مریم نواز کے، رانا ثناء اللہ کے چہرے اب، کہ ان کو میرا خیال ہے سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتائیے گا، حامد میر صاحب نے بھی ایک کالم لکھا اور ایک شاید میتلا صاحب جن کے باجوہ صاحب کے ساتھ انٹرویو اس کی بڑی دھوم ہے. حامد میر صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا ہے کہ عمران خان صاحب سچ بتائیں کہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے یا تعلقات کے حوالے سے کوئی مطالبہ رکھا تھا؟ کیا آپ کے پاس معلومات ہیں؟ دیکھیں میرے سامنے تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن اگر خان صاحب کے سامنے کی گئی ہو تو خان صاحب کا جواب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا. ان کی ایک بڑی کلیئر لائن ہے، بڑی ہارڈ لائن ہے اور ہونی بھی چاہیے اسرائیل کے معاملے کے اوپر، جس کو بھی میں نے ری ایٹریٹ بھی کر دیا. بہت شکریہ. نہیں دیکھیں، یہ کیونکہ معاشی معاملہ ہے، اس کا ایٹمی پروگرام کے ساتھ تو انشاءاللہ تعلق کوئی نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ معاشی طور پہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی بارگیننگ پوزیشنز جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی مختلف اقسام کی ہوتی ہے. سب سے بڑی سیکیورٹی آج کل اکنامک سیکیورٹی ہوتی ہے. اگر وہ آپ سے چھن جائے تو پھر آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی. ظاہر ہے اگر آپ تیل خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہ رہیں تو آپ نے کیا ہی کر لینا ہے، کیا ہی اپنا دفاع کر لینا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ ضرور بتاؤں کہ اس وقت امپورٹس کو مصنوعی طور پہ روک کے ڈیفالٹ کو روکا گیا. اگر آج آپ امپورٹ کھول دیں اور کوئی بھی شخص ایل سی کھول سکے جیسے کہ ہمارے دور میں ہوتا تھا یا پہلے ہوتا تھا، تو آج پاکستان کے اور سرکاری بینکوں کے پاس وہ ڈالر موجود نہیں ہیں جو پاکستان کی امپورٹ ریکوائرمنٹس میٹ کر سکیں. جیسا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک دیوالیہ ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ صرف دیوالیہ ہوئے اس کے بعد دوبارہ بڑی طاقت بن گئی، تو واقعی آپ نے دل گرانا نہیں، اصل میں زرداری صاحب جس معیشت کو دیکھتے رہے ہیں نا، وہ معیشت بڑی اور طرح کی ہے. وہ سوئس بینکوں سے شروع ہوتی ہے، 10% کمیشن پہ جا کے ختم ہوتی ہے، کک بیک سے شروع ہوتی ہے. یہ ہم ملک کی معیشت کی بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے زرداری صاحب اپنی جوانی میں بار بار دیوالیہ ہوئے ہوں اور پھر بار بار حکومت میں آ کے ان کی معیشت دوبارہ کھڑی ہو گئی ہو، لیکن پاکستان جیسا ملک اگر خدا نخواستہ دیوالیہ ہوگا
تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کیا افراتفری ہوگی. مثلا یہ بتائیں کہ کوئی ایسا اب کی حکمت عملی ہے کہ پڑھا کر آپ پہ دوبارہ مہربان ہو جائے اور کوئی مفاہمت کا راستہ نکل آئے؟ دیکھیں آئین اور قانون جو ہے اگر اس کی پاسداری ہو جائے اور آئین اور قانون کے مطابق جو الیکشن کی ٹائم لائنز دی گئی ہیں اگر ان کو فالو کر لیا جائے تو پھر مفاہمت ہی مفاہمت ہے, پھر استحکام ہی استحکام ہے. ہماری کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہماری وہی ڈیمانڈ ہے جو باقی ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہوئے یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے میرا, اور اس کو زیادتی نہیں سمجھا جائے گا. تھینک یو.